محمد بن المقندر وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خود مولا کائنات کو کوفہ کے منبر پر خطاب فرماتے دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو کسی ایسے شخص کو میرے پاس لائے جو مجھے ابوبکر اور عمر سے افضل کہتا ہو تو میں ایسے شخص کو سزا بھی دوں گا، کوڑے لگاؤں گا، اس پہ کوڑے برساؤں گا جو مجھے ابوبکر اور عمر سے افضل کہتا ہو، اور کوڑے وہ لگاؤں گا جو بہتان لگانے والے کو لگائے جاتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہتان لگا رہا ہے مجھے ابوبکر اور عمر سے افضل قرار دیتے ہوئے، اور یہ بات رجال الکشی کے اندر لکھی گئی ہے جو اہل تشیع کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کی روایت ہے۔ اور اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر ایام فتنہ میں جب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ چل رہا تھا تو آپ نے حضرت عثمان غنی سے یہ کہا تھا، حضرت علی مولا کائنات نے، کہ اے عثمان، ابوبکر اور عمر حق پر عمل کرنے سے تم سے آگے نہیں تھے، مطلب یہ کہ وہ بھی حق پر تھے اور تم بھی حق پر عمل کرنے والے ہو، حق راستے کو جب لے کے چلنے والے اس کا انتخاب کرنے والے ہو۔ اور ابو الفضل بن حسن تبرسی جو وہ بھی کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق اس سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اور صدق بہ سے مراد ابوبکر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لکھ رہے تفسیر کے اندر، مجمع البیان کے اندر خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا نبی کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور اس کے بعد صدق بہ یہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والے خود صدیق ہیں۔ اور یہ کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں؟ اہل تشیع کی کتابوں سے سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی ذات اتنی ہماگیر ذات تھی کہ چاہے وہ مخالفت ہی کرنے والے ہیں لیکن وہ آپ کی عظمت کا اعتراف بھی کرنے والے ہیں۔